بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آرگنز اللہ نے ہمیں دیے ہیں ہر وقت کام کر رہے ہوتے ہیں، آل دا ٹائم۔ اور ہماری کچھ جو سینسز ہیں، ہماری آنکھیں جب تک کھلی ہیں، ہم سوئے نہیں ہیں، ہم جاگ رہے ہیں، ہم نے آنکھیں کھولی بھی ہیں تو یہ دیکھ رہے ہیں، واچنگ۔ آئیز آر ریڈی ٹو لسن، نوز ٹو اسمیل۔ اور ہمارا مائنڈ جو ہے، ہمارا جو مائنڈ ہے یہ ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے۔ ہم جاگ رہے ہیں تو یہ سوچ رہے ہیں، اور جب یہ سوچ رہا ہے تو پھر ہم ظاہر ہے ہم انگیج رہتے ہیں۔ ہمارا ذہن جس طرف رہتا ہے ہم ادھر ہی انگیجڈ ہوتے ہیں، چاہے ہمارے ہاتھ پاؤں حرکت میں نہ ہوں یا بعد میں حرکت میں آئیں یا شاید کبھی حرکت میں نہ آ سکیں، لیکن جب تک کوئی بات ہمارے ذہن کے اندر ہے ہم اس کے ساتھ انگیجڈ ہیں، لپٹے ہوئے ہیں، مکمل اٹیچڈ ہیں۔ اور ہمارا ذہن جو ہے وہ اس بات میں تمیز نہیں کرتا کہ کون سی چیز میں نے دیکھنی ہے اور کون سی چیز کون سی آپ کہہ لیں کہ کون سی بات جو ہے وہ ریئل ایشو ہے اور کون سی بات جو ہے وہ ریئل ایشو نہیں ہے۔ یہ ہمیں کانشیسلی بتانا پڑتا ہے، اپنے اوپر کام کرنا پڑتا ہے، ورنہ ہمارا جو ذہن ہے وہ اہم اور غیر اہم جو ہے اس میں، اب یہ بات لوگوں کو بہت عجیب لگے گی، لیکن جب میں اگلی بات کروں گا تو پھر اس بات کی سمجھ آ جائے گی کہ یہ بات درست بات ہے۔ اگلی بات یہ ہے، اب آپ یہ دیکھیں کہ بے شمار لوگوں کی غالب اکثریت جو ہے وہ ایسی چیزوں کے بارے میں سوچ بچار کر رہی ہوتی ہے، ایسی چیزوں پہ بات کر رہی ہوتی ہے کہ جو ریئل ایشوز نہیں ہوتے ہیں، جو نن ایشوز ہوتے ہیں، جو بڑی غیر اہم چیزیں ہوتی ہیں، ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو نظر انداز کر دینا چاہیے، لیکن لوگ ان کے بارے میں ایسا سوچ رہے ہوتے ہیں، اتنا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ ریئل ایشو ہو، ایسے سوچ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ریئل ایشو نہیں ہوتا، پھر بھی سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اور بے شمار ایسے ہیپننگز ہیں، کیسز ہیں، حتیٰ کہ بڑے وائز لوگوں کے زندگی میں بھی، کہ جہاں پہ ریئل ایشوز موجود ہیں اور ایک انسان ان کو توجہ نہیں دے پا رہا اور نن ایشوز کو انسان توجہ دے رہا ہے۔ ریئل ایشوز پڑے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتے، وہ موجود نہیں ہیں، اس وقت موجود نہیں ہیں، ریئل ایشوز موجود ہیں، پینڈنگ ہے، جن کے بارے میں سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے، جن کے بارے میں کوئی ڈیسیژن لینے کی، کوئی لائحہ عمل بنانے کی ضرورت ہے، اگر بنا ہوا ہے تو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ریئل ایشوز جو ہیں وہ ان پہ انسان توجہ نہیں دے پا رہا اور نن ایشوز کو انسان توجہ دیے جا رہا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ایک عام انسان جو ہے، ایک لے مین جو ہے، ایک انسان کی جو محض عقل عام ہی رکھتا ہے،
اور اس سے زیادہ کا مالک نہیں ہے یا شاید اس سے بھی کمتر ہے، تو پھر وہ انسان تمیز نہیں کر پاتا کہ ریئل ایشو کون سا ہے اور نن ایشو کون سا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ایک انسان کی عقل اتنا کام کرنے لگ جائے گی کہ ریئل ایشو کیا ہے اور نن ایشو کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت سے ہمارا جو وقت ہے، ہماری جو توانائی ہے، ہمارے جو دیگر ریسورسز ہیں، وہ صحیح ڈائریکشن کے اندر جو ہے، صحیح سمت کے اندر جو ہے وہ استعمال ہونا شروع ہو جائیں گے، اور ان کا جو رانگ یوزج ہے، ان کا جو نن ایشوز پہ ہم اپنا جو ٹائم صرف کر رہے ہوتے ہیں، سوچے جا رہے ہیں، سوچے جا رہے ہیں، سوچے جا رہے ہیں، اور سوچے ہی جا رہے ہیں، اور باتیں کیے جا رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں، اور ڈسکشن کیے جا رہے ہیں۔ یار یہ کتنی عجیب بات ہے، اور یہ کتنے ظلم کی بات ہے کہ لوگ نن ایشوز کے اوپر فائٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ نن ایشوز کے اوپر فائٹ کرتے کرتے وہ بہت آگے نکل جاتے ہیں، اور پھر اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ وہ بات ریئل ایشو بن جاتی ہے، پھر وہ نان ایشو نہیں رہتی ہے، پھر وہ ریئل ایشو بن جاتی ہے۔ یہ کتنے دکھ کی بات ہے، یہ کتنی ستم ظریفی ہے، اور پھر ہم انسان ہیں، ہم کوئی دیگر کریچرز میں سے ایک نہیں ہیں، ہم اشرف المخلوقات کہلوانے والی مخلوق ہیں، ہم حیوان ناطق ہیں، ہمیں اللہ نے سوچنے کی صلاحیت دی ہے، ہمیں اللہ نے لاجیکلی سوچنے کی صلاحیت بھی دی ہے، اور لاجیکلی سوچنے کی اگر اس کو سوچنے میں کچھ کمی ہے تو سب سے پہلے تو اس کا کوئی اہتمام کیا جانا چاہیے، اس کا کوئی بندوبست کیا جانا چاہیے، کیونکہ اگر ہم نان ایشوز کے اندر انوالوڈ رہتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوگا، اس کا اثر کیا ہوگا؟ اس کا اثر یہی ہونا ہے کہ ہم نن ایشوز جو ہیں ان کے اوپر اپنا وقت جو ہے، اپنی توانائی جو ہے، اپنے فائنانشل اور دیگر ریسورسز جو ہیں وہ ہم اس پہ صرف کریں گے اور کرتے ہی رہیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ ہمارے وسائل ختم ہو جائیں گے، اور جو ریئل ایشوز ہیں وہ ان اٹینڈڈ اور ان ریزالوڈ جو ہے وہ پڑے ہوئے ہوں گے، نہ ان کے بارے میں کوئی توجہ دی گئی، نہ ان پہ کام کیا گیا، نہ ان کا کوئی حل نکالا گیا، اور وہ ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں، اور انسان جو ہے، حضرت انسان جو ہے وہ نن ایشوز کے اوپر جو ہے وہ فائٹ کیے جا رہے ہیں۔ اب یقین کریں کہ یہ جو ناک کا مسئلہ ہوتا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے، عموماً ہر ایک کیس کی بات میں نہیں کر رہا، لیکن عموماً یہ ناک کا مسئلہ جو ہے یہ اس کے اندر میکسیمم نان ایشوز آتے ہیں، اور نن ایشوز جو ہیں، اور یہ ناک کی اتنی زیادہ ناک بچانا، ناک بڑھانا، اتنی زیادہ اس کی اقسام ہیں، اتنی زیادہ اس کی وہ کہہ لیں کہ مثالیں ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ہر ایک چیز کے اندر انسان اپنی ناک کو لے آتا ہے، لوگ کیا کہیں گے اور اس سے کیا وہ ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں ہمیں ان نان ایشوز کے اوپر فائٹ کرنا بند کرنا ہوگا، اگر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اگر ہم ڈیولپ ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم کہہ لیں کہ اقوام عالم میں، اگر ہم اجتماعی طور پہ سوچیں، اگر ہم نے اقوام عالم کے اندر اپنا مقام بنانا ہے، ہمیں نن ایشوز کو ترک کرنا ہوگا۔ اگر ایک فرد کی حیثیت سے ہم ڈیولپ ہونا چاہتے ہیں، ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں، ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہم کوئی خاص کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری زندگی کے اندر قابل ذکر بہتری آئے، کہ جس کی وجہ سے ہمارے ماحول کے اندر بہتری آئے، کہ جس کی وجہ سے ہمارے جانے کے بعد بھی ہماری نسلوں کو بھی اور دیگر افراد کو بھی اس کا کوئی بینیفٹ ہو، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ پہلا اس کا حصہ یہ ہے کہ ہم نن ایشوز جو ہیں ہم ان کو ہم دیکھیں ہماری زندگی کے اندر نن ایشوز کون سے ہیں کہ جن کے اوپر ہم اتنا سوچتے ہیں، کہ جن کے اوپر ہم اتنی بات کرتے ہیں، ڈائلاگ کرتے ہیں،
ڈسکشن اور ڈیبیٹ کرتے ہیں، نیگوسیشنز کرتے ہیں، ہم اس نن ایشو سے باہر آ جائیں، اور جب ہم نن ایشو سے باہر آئیں گے انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہمارے لیے ممکن ہوگا، اور ساتھ ساتھ ہی پیرلل ہمیں متوازی ہمیں ساتھ ساتھ یہ دیکھنا ہے کہ ریئل ایشوز کون سے ہیں، اور ریئل ایشوز کو آئیڈنٹیفائی کرنا، ان پہ لیبل لگانا اور ان پہ کام شروع کر دینا نہایت اہمیت کا حامل ہے، اور ایک ڈیسائسو، ایک فیصلہ کن کردار جو ہے ہماری زندگی کے اندر، یہ محض ایک بات کرتی ہے کہ ہم کیا نن ایشوز پہ ہم کام کر رہے ہیں یا ہم ایشوز پہ کام کر رہے ہیں۔ نن ایشوز پہ کام کرنے والا انسان جو ہے کبھی منزل مقصود پہ نہیں پہنچ پاتا، کبھی جو حقیقی اور جو ریئل ڈیولپمنٹ ہے وہ نہیں کر پاتا، کوئی لانگ ٹرم گول جو ہے اس کو حاصل نہیں کر پاتا۔ تو اب آپ یہ مجھے بتائیے گا کہ اس سے بڑی فیلئر جو ہے وہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور ایک انسان اگر ریئل ایشوز پہ کام کر رہا ہے اور اگر ڈیولپمنٹ اور پروگرس کم بھی ہے تو کم از کم وہ صحیح سمت کے اندر جا تو رہا ہے، نہ تو وہ غلط سمت میں جا رہا ہے اور نہ ہی وہ ساکن ہے، بلکہ وہ صحیح سمت کے اندر جو ہے اپنے سفر کو جاری اس نے کیا ہے، اور صحیح سمت کے اندر وہ اپنے سفر کو کنٹینیو کر رہا ہے۔ ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں، ہم یہ رائے قائم کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ جلد یا بدیر جو ہے یہ انسان اپنی منزل پہ پہنچے گا، منزل مقصود پہ پہنچے گا، بھٹکے گا نہیں، بھٹکے گا وہی جو انسان نن ایشوز پہ کام کرتا ہے اور ایشوز اور نن ایشوز کو سمجھتا ہی نہیں ہے، صحیح ان کے اندر ڈسکریمنیشن جو ہے، صحیح ڈسٹنکشن جو ہے اس کو جان ہی نہیں پاتا۔ جزاک اللہ۔